ناظرین کرام، یہ ہے ناروے، دنیا کا 5واں امیر ترین ملک، جس میں تقریباً ہر 4 میں سے ایک شخص ملینئر ہے۔ ورلڈ 7th ہیلتھیسٹ کنٹری۔ دوستوں، کسی بھی ملک کی خوشحالی جانچنے کے لیے جو بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ناروے ان سب کی لسٹ میں ٹاپ پر ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ناروے ہمیشہ سے ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ناظرین، 18ویں صدی کے اختتام میں مشہور سیاح تھامس مائلز نے جب برف سے ڈھکے ناروے کا دورہ کیا تو اس نے دیکھا کہ ناروے کی قوم تھوڑا بہت کھیتی باڑی اور جانور پال کر اپنا گزر بسر کرتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پہاڑی ملک تھا جس تک سفر کرنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ قصبے اور آبادی کافی دور دراز تھیں اور اس کے شہری کافی کم تعلیم یافتہ تھے۔ دوستوں، اس ملک میں 6 مہینے سردیاں رہتی تھیں، جس کے سبب زراعت کر پانا ناممکن تھا، اور اسی وجہ سے سردیوں میں یہاں کے شہریوں کو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے ہوتے تھے۔ تھامس کے جانے کے بعد ناروے کے حالات مزید بدتر ہو گئے اور ہر طرف غربت اور بدحالی پھیل گئی، اور اس وقت لگتا یہی تھا کہ یہی حالات ناروے کا مقدر ہے۔ لیکن پھر ناروے نے ایسا کیا کیا کہ آج وہ اتنا ویل ڈیولپڈ اور امیر ملکوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس ٹاپک پر، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، زیب ٹی وی کی ویڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ تمام کنٹریز جن کے پاس پوری دنیا کے 85% آئل ریزروز موجود ہیں، لیکن ان تمام ملکوں کا کمبائنڈ جی ڈی پی پوری دنیا کا صرف 8% ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ملک دنیا کے ٹاپ 10 ریچسٹ کنٹری میں نہیں آتا۔ اور دوسری طرف ہے ناروے، جو دنیا کا 13 لارجسٹ آئل پروڈیوسر کنٹری ہے، لیکن وہ کوالٹی آف لائف میں دنیا کا 4تھا بہترین ملک ہے۔ تو ناظرین، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کنٹریز اتنا آئل پروڈیوس کرنے کے باوجود آج لیونگ اسٹینڈرڈز میں ناروے سے اتنا پیچھے ہیں؟ ناظرین کرام، اس کی وجہ ہے وہ فینومینا جسے اکانومسٹ کہتے ہیں آئل کرز۔ دوستوں، آئل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل کسی لوٹری جیتنے جیسا ہے، اور کسی کنٹری سے تیل نکلنے کے بعد وہاں کی عوام پر پیسوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان ملکوں کی حکومت ان پیسوں کو ٹیکس کم کرنے اور اخراجات بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ناظرین، پوری آئل انڈسٹری ان ملکوں کی تمام دوسری انڈسٹریز پر چھا جاتی ہے، اور جیسے جیسے یہ ملک آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کی کرنسی کی ڈیمانڈ میں ایک دم اضافہ ہوتا ہے، جس سے کرنسی کی ویلیو اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اسی سبب اس ملک کی عوام امپورٹڈ اور لگژری آئٹمز امپورٹ کرنے لگتی ہے، اور ان کی لوکل انڈسٹریز سفر کرنے لگتی ہیں، اور جیسے جیسے یہ لوکل انڈسٹریز بند ہوتی ہیں، ملک میں بے روزگاری بڑھنے لگتی ہے، اور پیسہ صرف انہی کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے جو آئل انڈسٹری سے منسلک ہوں، اور یہی قرض اینڈ میں لے جاتا ہے دنگے فسادات کی طرف، اور یہی ہوا لیبیا اور وینزویلا کے ساتھ۔ لیکن اس آئل قرض نے آخر ناروے کو افیکٹ کیوں نہیں کیا؟ ناظرین، سویڈن سے آزاد ہوتے وقت ناروے کی اصل ایکسپورٹ تھی ٹمبر، فش اور دوسرے منرلز۔ سن 1900 کی شروعات میں ناروے دنیا کا 4تھا سب سے بڑا تجارتی بحری جہاز بنا چکا تھا، جس کے سبب ناردرن سی کا تقریباً 30% ٹریڈ ناروے کے ہاتھ میں تھا۔ ناظرین کرام، ناروے نے اس کے علاوہ سب سے بڑا کام جو کیا وہ تھا پارلیمانی سسٹم بنانا، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ سیاسی طاقت اور پیسہ کسی ایک انسان یا پارٹی کے ہاتھ میں نہ رہے۔ ناظرین، ناروے کو قدرت کی طرف سے بھی ایک فیور حاصل تھا، اور وہ تھا سستا ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کا پوٹینشیل۔ لیکن اس وقت ناروے کی 75% ہائیڈرو پاور جنریشن کمپنیز غیر ملکی تھی، اور یہی بات ناروے کی حکومت کو کافی کھٹک رہی تھی۔ ناظرین گرامی، ناروے کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ناروے کے نیچرل ریسورسز کو نارویجین عوام ہی یوز کرے گی، اور اسی سبب ناروے کی حکومت نے 1940 میں ایک بل پاس کیا جس میں فورن کمپنیز کو ہائیڈرو پاور کے منصوبوں پر کام کرنے سے روک دیا گیا، اور اسی دوران نارویجین حکومت نے ریلویز اور سڑکوں پر یہ پیسہ انویسٹ کیا، جس سے ٹریڈ پر کافی مثبت اثر آیا۔ ناظرین، 1945 سے 1970 تک ناروے کی جی ڈی پی گروتھ تھی 3.3%، اور دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ناروے میں ہی تھا، لیکن ٹیکس کا وہ سارا پیسہ گورنمنٹ ایجوکیشن، ویلفیئر
اور لوکل انڈسٹریز کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے پر لگا رہی تھی۔ دوستوں 1965 تک ناروے میں ان امپلائمنٹ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ناظرین اب ناروے باقی یورپی ممالک کے لیول پر آ چکا تھا، لیکن ناروے یہاں رکنے والا ہرگز نہیں تھا۔ 1959 میں نیدرلینڈ میں جب نیچرل گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تو نیچرل گیس ماہرین کا خیال تھا کہ ضرور ناردرن سی کے نیچے بھی گیس یا آئل کے ذخائر موجود ہوں گے۔ تبھی 1966 میں فلپس پیٹرولیم نامی کمپنی نے ناردرن سی کے سمندر میں آئل کی کھوج شروع کر دی اور تقریباً 2 سال یہ ڈرلنگ چلتی رہی، لیکن آئل کے کوئی بھی ریزروز دریافت نہ کیے جا سکے۔ ناظرین اب سب لوگ کافی مایوس ہو چکے تھے، لیکن فلپس پیٹرولیم نے ایک آخری ٹرائی کرنے کا سوچا اور اس بار فل ڈیپ ڈرلنگ ایک بار پھر سے شروع کر دی گئی، اور پھر آخر کار 1969 میں ناردرن سی کے نیچے بہت بڑے آئل ریزرو دریافت کر لیے گئے، اور اگلے ہی 10 سالوں میں ناروے کی آئل پروڈکشن دنیا کے کئی ممالک سے بہت زیادہ ہو گئی۔ آئل سیکٹرز نے لاکھوں جابز بھی پیدا کی اور اب پورے ملک میں پیٹرولیم ہاؤسز بن چکے تھے، بلینز آف ڈالرز آنے لگے اور ناروے کی قسمت جیسے چمک اٹھی تھی۔ لیکن اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہی سب تو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی ہوا، تو ناروے کس طرح اتنا اوپر پہنچا؟ ناظرین دراصل ناروے کی گورنمنٹ نے بل پاس کیا کہ ناروے کے نیچرل ریسورسز پر کسی بھی ایک شخص کا کنٹرول نہیں ہوگا اور ان سے حاصل ہونے والی تمام تر انکم صرف اور صرف لوگوں کی ایجوکیشن اور ویلفیئر پر خرچ ہوگی۔ ناظرین ناروے چاہتا تو یو اے اور سعودیہ کی طرح ٹیکس ختم یا بہت کم کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ٹیکس اکٹھا کر کے اپنی ہی عوام پر زیادہ سے زیادہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ 1990 میں نارویجین حکومت نے ایک پینشن فنڈ بنایا جس کا مقصد تھا ناروے میں آئل انڈسٹریز کے علاوہ باقی سیکٹرز میں بھی انویسٹ کیا جائے اور آئل اور ٹیکس سے حاصل ہونے والے پیسے سے باقی انڈسٹریز کو بھی کھڑا کیا جائے۔ اور اس فنڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ناروے کی باقی انڈسٹریز بھی بڑھنے لگی اور ان امپلائمنٹ اس قدر نیچے آ گئی کہ دوسری کنٹریز کے لوگ بھی یہاں جابز کے لیے آنے لگے، اور سب سے بڑی بات کہ آئل پر سے ناروے کی ڈیپینڈنسی ختم ہونے لگی۔ ناظرین ٹمبر، پیپر اور مختلف منرلز کی ایکسپورٹ میں بھی ناروے دنیا میں لیڈنگ پوزیشن پر آ گیا اور دنیا کی چند ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین اکرام جو ریسورسز ناروے کو حاصل تھے اس سے کہیں زیادہ ریسورسز آج دنیا میں کئی ممالک کو حاصل ہیں، لیکن وہ آج بھی ناروے سے کافی پیچھے ہیں، جس کا سبب ہے پلاننگ، ایماندار حکومت اور لانگ ٹائم گولز جو ناروے کے پاس موجود تھے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔